میں تمہیں ایک اور مجلس میں لے چلتا ہوں اور یہ بھی مسجد نبوی کے صحن میں منعقد ہو. حضور علیہ السلام حجرے میں ہیں اور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجلس بپا ہے. تو مجلس عروج پہ تھی کہ حضور تشریف لے آئے. وہ منظر تو کیسا منظر تھا, وہی صحنے مسجد میں صحابہ ہوتے تو حضور بارہا تشریف لے آتے. کبھی کوئی ماجرا ہوا, کبھی کوئی ماجرا ہوا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سنن نسائی میں ہے اور بھی کتب حدیث میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے حجرے میں, تو باہر مجلس بپا تھی تو حضور تشریف لے آئے اور آ کے حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم, تمہیں کس چیز نے بٹھایا, کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کی, ہمیں آپ عطا کی. مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا اور. تو انہوں نے کہا کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد اور آپ کے بیٹھنے کا بھی یہی مقصد ہے نا. تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بات تو سادہ سی تھی. انہوں نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس کا فضل و احسان جو ہمارے اوپر ہوا ہے اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ نصیب ہوئے. فرمایا قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو, تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں. تو انہیں حیرت تو ہوئی لیکن برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں, ہم حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں. حضور میں اٹھاؤ حلف. انہوں نے باقاعدہ حلف دیا. میں نے 2 کتابوں کا صحاح میں سے حوالہ دیا, مسلم اور سنن نسائی, باقی کتب احادیث میں بھی ہے. کہا پھر 2 حلف. انہوں نے باقاعدہ حلف دیا, ہم حلف دیتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں ہدایت دین ملی اور آپ بھی دیں. جب انہوں نے باقاعدہ حلف دے دیا تو ان کے چہروں کے اوپر پھیلا ہوا استجاب اور حیرت حضور نے ملاحظہ فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں سے ابھی جو حلف لیا تھا, ابھی میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. تم نے جو کہا مجھے اس کی صداقت پر شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کرنا چاہیے, ایسا نہیں تھا. لیکن پھر قسم میں نے کیوں لی؟ تو ہر وقت قسم اس لیے نہیں لی جاتی کہ کوئی متردد ہو تو قسم لیے جائے تردد کو دور کرنے. کبھی کبھی کسی واقعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی قسم کی جاتی. تو فرمایا کہ یہ جو میں نے قسم لی ہے یہ تمہارے معاملے میں کسی شک کی بنیاد پہ نہیں لی, بلکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے وجہ بیان فرمایا. فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے, میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے, اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ کون سا عمل تھا جس عمل پر رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہے ہیں؟ وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی, یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے. اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے میزبان محترم کی والدہ ماجدہ کی قبر میں چراغاں کرے اور ان کو مزید مستنیر اور روشن کرے. حضور کا ذکر کرنا اہل ایمان کا شروع سے دستور رہا ہے, طریقہ رہا ہے اور اس کے لیے اہل محبت اپنے انداز سے اظہار محبت کرتے آئے ہیں. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں تو کثرت سے تذکار رسول کی خوشبو پھیلتی ہے. جب یہ مہینہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی حضور کا ذکر اور حضور کا تذکرہ نور ہوتا ہے. اتنا تذکرہ کائنات میں کسی کا ہوا ہی نہیں جتنا میرے حضور کا. سبحان اللہ. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں
فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذان میں۔ خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کا ذکر نہ ہو، اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کا ذکر نہ ہو، کوئی آپ کا عمل ہی نہیں ہے جب تک حضور کا ذکر نہ ہو۔ اذانوں میں ان کا ذکر حد ہو گئی۔ نماز تو خالص عبادت اللہ کی ہے نا، خالص عبادت اللہ کی، لیکن نماز کی بھی تکمیل نہیں ہوتی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑے۔ قیام کر لیا، سجود کر لیے، رکوع کر لیا، اور قاطع جلسہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کہا نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کریم پہ درود نہیں پڑے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام بھی پیش کریں اور پھر حضور پر درود بھی پڑھیں۔ تو یار جب تک ان پر درود نہیں پڑھا جاتا تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، آپ کا کلمہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ساری زندگی بھی کوئی پڑھتا رہے، کیا اس کے ایمان کی آپ گواہی دیں گے؟ جب تک وہ حضور کا نام لیں گے، جب تک حضور کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا پڑھتا دم توڑ گیا، تو آپ اس کو مسلمان کہہ سکیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا، اور ایک محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دم توڑ گیا، اس کا لا الہ الا اللہ مان لیا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فقہا نے یہ جزیہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے اور اتنا تھوڑا وقت ہے اس کے پاس کہ لا الہ الا اللہ کہے تو دم ٹوٹ گیا، سانس نکل گئی، محمد رسول اللہ کہے تو سانس نکل گئی۔ اب وہ دونوں میں سے ایک ہی کہہ سکتا ہے، اور اس کو آپ مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو کس کلمے سے کروائیں گے؟ تو کہا محمد رسول اللہ کہہ کے اس کو مسلمان کروائیں گے، اس لیے کہ اس کا لا الہ الا اللہ مان لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا نام جب تک نہیں آتا تو صاحب ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، ایمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کا ذکر زندگی کا چراغاں ہے، ان کا ذکر ایمان کی بہار ہے، ان کا ذکر زندگی کا اجالا ہے۔ تو اہل ایمان، بلکہ امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے دقائق الاخبار، اب تو مجھے پتا چلا چھپ کے مارکیٹ میں بھی آ گئی، اس میں آپ نے لکھا کہ یہ جو انسان کا جسم ہے الراس مدور کالمیم، یہ سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کالحا، اور یہ دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہے، والبطن کالمیم الثانی، پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے، والرجلان کالدال، اور ٹانگیں دال کی طرح ہے۔ یہ انسان بنا پھرتا ہے، وہ نام محمد کا نقشہ ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ کوئی شخص بھی جب جہنم میں جائے گا اس شکل میں نہیں جائے گا، یہ محمدی صورت ہے۔ جہنمی کو جہنم میں بھیجنے کے لیے یہ شکل چھین لی جائے گی، یہ جنتیوں کی شکل ہے، جہنمیوں کی شکل نہیں ہے، یہ نام محمد کا نقشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اسی کتاب میں امام غزالی آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کہا کہ القیام کل الف، یہ جو قیام کرتے ہیں یہ الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، اور تشہد دال کی طرح ہے۔ نماز پڑھے وہ نام احمد کا نقشہ دے، سبحان اللہ۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، جاؤ گے کدھر، گلی گلی تو نام ہی انہی کا ہے، گھر گھر چراغاں ہی انہی کا ہے، ہر لب کے بنیرے پہ نام ہی انہی کا ہے، انہی کا ذکر اور انہی کا نام اور انہی کے تذکرے کی دل آویزیاں کائنات میں پھیلی ہوئی۔ تو حضور کا ذکر ٹھنڈ ہے، تسکین ہے۔ میرے ہی شہر کے ایک پنجابی شاعر ڈاکٹر اسحاق نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو وہ نبیوں کے امام ہیں، مقتدا ہیں نبیوں کے، اور ان کے دم سے ہی روشنیاں ہیں۔ تو ان کا ذکر تسکین بھی دیتا ہے، قرار باطن بھی دیتا ہے۔ لیکن صاحب میں آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے قبل کہ حضور کی یہ محبت جو ہمارے سینوں میں رچی ہے، اور یہ نکال کوئی نہیں سکتا، جو اسلام کے ساتھ ہمارا لازوال رشتہ ہے، جو تعلق خاطر ہے، یہ لازوال ہے، مرور زمانہ کے باوصف یہ محبت، یہ پیار سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔
دنیا سمجھتی ہے ہر سال 2 سال کے بعد وہ ہمارے ایمان کا لیول چیک کرتی ہے کہاں تک پہنچے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مٹتے بھی اپنے آپ کو حضور کے نام پہ مٹانا فخر سمجھتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا فخر ہے۔ اب یہ ٹیسٹ کیا گیا ناروے میں کہ دیکھیے قرآن مجید کو آگ لگا کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیسے بڑھتے ہیں۔ ابھی اس کو نشر کرنا تھا اور پوری دنیا کے اوپر پھیلانا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے تماشا کیا ہے، لیکن وہیں سے ایک نوجوان اٹھ کر کے ان کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے کہ میاں اس بجھی ہوئی خاک میں بھی چنگاریاں موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ لازوال ہے، لیکن ہم دنیا کے اوپر غالب کیسے آ سکتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کو بھی ہم اپنی روح میں اتار دیں۔ صرف نام کو ہی، صرف ذکر کو ہی کافی نہ سمجھے، اگرچہ یہ ہمارے باطن کا اجالا ہے، لیکن حضور کا لایا ہوا نظام زندگی، حضور کا لایا ہوا پیغام ہماری روحوں میں اتر جائے۔ ہر وہ شے جو حضور نے پسند کی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، اور جس چیز کو میرے حضور نے چھوڑ دیا ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس کے قریب بھی جانے والے۔ جب عاشق ان کے ٹھہرے، جب غلام ان کے ٹھہرے، تو آقا جس چیز کو ٹھکرا دیں، ان کو پکڑ کے ہم سینے سے جوڑ رہے ہوں، تو پھر ہم غلام تو نہیں لگتے، کچھ اور لگتے۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے حضور سے سلام کیا۔ حضور سے بڑھ کر شفیق کائنات میں کون تھا، لیکن بعض اوقات کسی کو بتلانے کے لیے اس سے ناراض بھی ہونا پڑتا ہے، تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھا شاید حضور نے اتفاقاً رخ ادھر پھیرا ہے، تو انہوں نے ادھر سے جا کے حضور کو سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے سے ناراض ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، حضور ناراض ہیں کیوں۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ میں تو ایک لمبے سفر سے ایک عرصے کے بعد آیا ہوں، میں سمجھ نہیں پایا کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا، تم کوئی اندازہ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور حضور اس کو حرام قرار دے چکے۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، صرف 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی وہ جائز رکھی گئی ہے، اور 4.5 ماشے سے کم وزن کی 2 انگوٹھیاں بھی ہوں تو جائز نہیں ہے۔ تو حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ گناہ بے لذت ہے، اور تم نے اختیار کیا ہے۔ حضور کی ناراضگی کا ہمیں تو یہی سبب نظر آ رہا ہے، کوئی اور تو کوئی ایسی چیز ہمیں لگی نہیں، باقی حضور بہتر جانتے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہی ہو، تو آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ حضور نے پکڑی ہوئی پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی، بیٹھ گیا، گفتگو چلتی رہی۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس پلٹا، تو کسی نے اشارہ دیا تو انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شران نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی، اٹھا لو، قیمتی دھات ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد ترہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہنا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے گھر سے لے کر اپنے کاروبار تک، امور زندگی کا جائزہ لیں، کوئی ایسی چیز جو میرے حضور نے پھینک دی ہے کہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ تو نہیں ہے؟ اگر حصہ ہے تو پھر اپنے عشق پہ غور کیجئے، اپنی محبت پہ غور کیجئے۔ سوالیہ نشان لگ رہا ہے تو محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا جائے، بلکہ محبت تو اب محبوب کی موجودگی میں اپنے آپ کو دیکھتی بھی نہیں ہے کہ میں بھی کوئی ہوں، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جب میں ہوں۔ محبت کا تو یہ تقاضا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں ضرور غور کریں کہ کوئی ایسی چیز جس کو میرے حضور نے پھینکا ہے کہیں وہ میری زندگی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ میرے گھر کا حصہ تو نہیں ہے، وہ میرے کاروبار کا حصہ تو نہیں ہے، وہ میرے امور حیات کا حصہ تو نہیں ہے، وہ خاندانی رواج کے ناطے سے ہوں یا علاقائی رسوم کے نام سے ہوں یا سماجی یا کلچر کے نام سے ہوں، کسی بھی نام سے میرے ساتھ کہیں وہ جڑی ہوئی تو نہیں ہے جن کو میرے حضور نے پھینک دی ہے۔ اگر ہم
اس بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ نہیں ہم تو حضور کی محبتوں کے سائے تلے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور نوافل ادا کیجئے، شکرانے سے۔ لیکن اگر میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہیں جس کو حضور پسند نہیں کرتے، تو پھر 1 سیکنڈ سے پہلے ان کو اپنے سے جدا کیجئے اور اپنے آپ کو حضور کی محبت کے رنگ میں لے آئیے اور پھر حضور پہ درود پڑھیے۔ اقبال نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از کجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید غیر محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے کیا خوب کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری۔ صرف ایک شعر میں پورا خلاصہ بیان کر، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر تو یہ نہ بھی کہنا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے، ایک بار ہی پڑھا ہے، وہ سیدھا وہاں پہنچے گا۔ ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اپنی زندگی کو ان کی راہوں پہ لے آؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے کہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ کہتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔